أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے. ان دو آیات کا مطالعہ ہم کریں گے اور یہ سورت کمپلیٹ ہوگی آج اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. پوری سورت میں جو مضامین بھی ابھی تک آئے ہماری ذہن میں ہوں گے، ابھی تازہ ہی ہیں مختلف قسم کی. اب اینڈ پر یعنی اس کا اختتام کیا جا رہا ہے ہمیں ہماری حیثیت یاد دلا کر کہ تم کون ہو. ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ رسول کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ ان کو آپ اذیت نہیں دیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی بسر نہیں کریں گے. مختلف ہدایت جو آئیں، اب آخر میں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے سنو کہ تم کون ہو، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو یاد دلاؤ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انا عرضنا، بے شک ہم نے پیش کیا، الامانت، امانت ہم نے پیش کی، علی السماوات، آسمانوں کے سامنے، والارض، زمین کے سامنے، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے. فابین، تو انہوں نے انکار کیا، ان یحملنہا، کہ وہ اسے اٹھائیں. انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا. واشفقن، اور وہ ڈر گئے، منہا، اس سے، اس امانت سے وہ ڈر گئے. وحمل، اور اٹھایا، ہا، اسے، اور اس امانت کو اٹھا لیا، الانسان، انسان. انہ، بے شک ہے وہ، یعنی یہ انسان کیا ہے؟ کان، تھا، ہے، ظلومن، ظالم، جہولا، نادان. بڑا ہی ظالم، بڑا ہی نادان ہے یہ انسان. اب دیکھیے اس میں ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو یہ بات سمجھانے کے لیے یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور حقیقی معنوں میں بھی تمام مخلوقات کو ایک خاص صورت میں پیدا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو بھی پیدا کیا، تمام مخلوقات سامنے، اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے، امانت کی بات. امانت کچھ مفسرین کہتے ہیں، بلکہ شاید تنہا ایک مفسرین ڈاکٹر اسرار، وہ کہتے ہیں امانت سے مراد روح ہے. روح خلق امر سے تعلق رکھتی ہے، جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، اور باقی جسد جو ہے وہ عالم خلق. عالم امر سے یعنی روح صرف انسان میں ڈالی گئی ہے، جنات میں بھی ڈالی نہیں گئی ہے. اسی لیے نبوت جنوں میں سے کسی کو نہیں ملی. جس کے اندر روح تھی وہی محبت وہی بن سکتا ہے، یعنی جس پر وہی اتر سکتی ہے اس کے لیے لازمی تھا کہ اس کے اندر روح ہوتی. اور وہ اس کے لیے دلیل یہی دیتے ہیں جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پہلے ہم نے انسان کو بنایا احسن تقویم پر، روح بنائی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹایا اسفل سافلین میں، یعنی پھر وہ جنوں سے بھی ادھر. جو باہر والا ڈھانچہ ہمارا ہے، جو یہاں بنایا گیا ہے، جس کا تعلق اس سے ہے، عالم خلق سے ہے، اس کو یہاں تخلیق کیا گیا ہے، تو اس روح کو اس میں ڈالا گیا ہے. اور اسی وقت انسان بھی پھر مسجود ملائکہ بنا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا جب اس میں روح ڈالی گئی. فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. تو ان کے نزدیک اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اس سے مراد، امانت سے مراد روح ہے.
لیکن باقی مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہ جو امانت ہے اس سے مراد ہے بار خلافت، خلافت کا بوجھ، خلافت کا بار، یعنی پوری مخلوق کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہاں آسمانوں کا تذکرہ ہے، زمین کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کا تذکرہ ہے، ان سب کو رکھا سامنے، انسان کو بھی ان سے کہا گیا کہ دیکھو ہم تمہیں قوت ارادہ اور اختیار، یعنی آپ کو ارادے کی آزادی، آپ کو اختیار دیا جائے گا، آپ کے لیے کچھ احکامات ہوں گے اور آپ کو یہ اختیار ہوگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، دونوں چیزیں۔ اگر مانو گے تو ایسا انعام دوں گا جو کسی کو آج تک نہ ملا ہو، اور اگر انکار کیا تو ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی کو کبھی نہ ملی ہو۔ یہ دونوں آپشن رکھے سامنے، تو یہ سن کر سارے ہی، یہ جو بالکل دیو قامت پہاڑ ہے، یہ بھی لرز اٹھے، یہ بھی لرز اٹھے، اور سب نے کہا کہ نہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، ہم کو معاف کر دیا جائے، ہم یہ بار اٹھا نہیں سکتے، ہم یہ امانت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ وہاں کس نے اٹھایا؟ یہ 5 یا 6 فٹ کا انسان، یہ ایک مشت خاکی، یہ انسان جو تھا، اس نے کہا ہاں جی میں اٹھاتا ہوں۔ اس لیے اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہو کان ظلوما جہولا، ظلومن یعنی اس نے یہ کہا کہ مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا جتنا کسی کو نہیں ملا، تو اس کے لیے تیار ہوگا، لیکن جاہل اس اعتبار سے، جہولا بھی اس اعتبار سے کہ اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ یہ کتنا بڑا عذاب جھیلنے کے لیے تیار پھر رہنا ہوگا اگر یہ آپ سے اس کا حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ ہم کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہم نے تو یہ ذمہ داری اٹھائی، یہ وہ عہد ہے جس کو ہم عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم، ہم نے، میں نے، آپ نے، تمام انسانوں نے، جتنے بھی انسان ہیں، سب نے مانا، تسلیم کیا ہاں کہ تو میرا رب ہے۔ ہم نے اللہ سے کہا ہے کہ واقعی تو میرا رب، اس کو عہد الست کہتے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، جو اکثر پڑھتے ہیں ہم۔ تو ہم نے اٹھایا ہے یہ بوجھ، اور اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا کر دیا تو واقعی جو اس صورت میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے لیے کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنے بڑے انعامات ہیں، اور اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو پھر فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ تو یہ یاد رکھنا، اگر یہ حق ہم نے ادا نہیں کیا تو پھر الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے آگ پر، اور وہ کہیں گے پھر یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہاں وہ کہیں گے پھر کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ چونکہ اب ہم نے یہ بوجھ اٹھا لیا ہے، یہ بار امانت ہم نے اٹھا لیا ہے، بار خلافت ہم نے اٹھا لیا ہے، خلافت کا بوجھ ہم نے اٹھا لیا ہے، لہذا اب اس کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا انہو کان ظلوما جہولا۔ اب آخری آیت اس سورت کی، فرمایا لیعذب اللہ المنافقین، تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو سزا دے، عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو سزا دے، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول کرے اللہ کن کی؟ مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی۔ پورا خلاصہ اس صورت کا آ گیا، یعنی جتنے بھی واقعات اس میں آئے، غزوہ احزاب کی بات آپ سن رہے تھے، مومنین کا کیا طرز عمل رہا اور منافقین کا کیا طرز عمل رہا اور مشرکین کا کیا طرز عمل رہا۔ اب خلاصہ بتایا جا رہا ہے، اس طرح کوئی بھی جب تقریر کرتا ہے
تو جو اس کو کنکلوژن ہوتا کس طرح سے کنکلوڈ کرتا ہے، پھر اس میں ساری باتیں وہ بتا دیتا ہے مختصر خلاصے کے طور پہ۔ وہ یہ ہے کہ سنو، اگر مشرکین کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، منافقین کی صف میں رہو گے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس اگر مومنین کی صف میں رہو گی تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ یتوب اللہ، یعنی اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مومنین کے صف میں رہتے ہوئے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، مگر جو ہی لغزش ہو جائے، جو ہی خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، فوراً پلٹ کر آنا اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے، معافی مانگنی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور بے ضرور توبہ قبول کرے گا، مومن مردوں کی بھی مومن عورتوں کی بھی۔ کیوں کرے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے ہی وہ بہت غفور اور بہت رحیم ہے، وہ بہت بہت بخشنے والا ہے، بہت بہت مہربان ہے، وہ ضرور توبہ قبول کرے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعلان ہے یہ کہ سچے دل سے ایمان لے آؤ، یعنی اندر سے اپنے آپ کو بدلو، اندر سے۔ کل یعمل علی شاکلتہ، آپ بتا دیجئے ان سے کہ ہر ایک شخص جو عمل شاکلے سے کرتا ہے، مطلب یعنی اندر والا انسان، اندر والے انسان کو بدل دو، آپ خالص مومن بنا لو اپنے آپ کو عمل کرنے کی طاقت خود بخود آ جائے گی۔ یعنی وہی کچھ انسان کرتا ہے باہر سے جیسا اندر ہوتا ہے، تو اندر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، اندر والے انسان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی ہے، اندر والے انسان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو، اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، لہذا اب اس کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس صورت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے کی۔ انشاءاللہ کل سورۃ السبا ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہم سب کو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، نور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا۔ یا الہ العالمین، اس صورت کے سمجھنے میں ہم سے یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنے والا ہے، وہی ہمارے دلوں میں تازہ رکھ، جو حق بولا گیا ہے، جو حق بات بتائی گئی ہے اسی دل کو ہمارے دلوں میں محفوظ رکھ، جو غلطی سے کہا گیا ہو اس کو ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔